علماء اکرام، کوسموس اسپورٹ سینٹر کے ذمہ داران اور ہمارے آج کی اس محفل میں تشریف لانے والے معززین شہر، میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ مقررہ وقت پر ہم یہ نشست شروع نہیں کر سکے۔ بعض تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر اور بعض افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے بھی ہم یہ نشست بروقت شروع نہیں کر سکے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنی یہ شعری نشست سابقہ نشستوں کی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ اس نشست کا آغاز، نعتیہ مشاعرے کا آغاز، میں بغیر کسی تمہید کے بھی، تمہید کا اس وقت کوئی موقع نہیں ہے، چونکہ ابتدائی گفتگو میں انشاءاللہ یہ ساری باتیں آئیں گی۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے عزیزی سلسبیل، عزیزی سبیل محتشم سے میں گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے اس مجلس کا آغاز کریں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آج کے اس بزم کے مہمان خصوصی حضرت مولانا خواجہ معین الدین اکرمی مدنی، چیف قاضی مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین سے بہت ہی ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ یہ مجلس نعتیہ مجلس ہے۔ نعتیہ مجلس میں حضرات شعراء کرام اپنا کلام سنائیں گے، لیکن اس محفل کو ہم مختلف شعراء کے رنگ میں اور ان کے اپنے انداز میں کہی ہوئی نعتوں سے بھی مزین کرنا چاہتے تھے، چونکہ وقت کی تنگی بھی ہے اور اپنا پروگرام ایسا سیٹ ہوتا ہے کہ 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ آغاز میں جو نعت پڑھی جائے گی وہ کسی بڑے معتبر شاعر کا کلام ہو۔ اس کے لیے حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نعت ہمارے عزیزی اور بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک برادر شعور عسکری سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضرت حفیظ طائب کی نعت اپنی آواز میں پیش کریں۔ میں سب سے پہلے حضرت مولانا خواجہ معین الدین اکرمی سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ صدر مشاعرہ جناب ڈاکٹر محمد حنیف شباب صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ناظم مشاعرہ جناب مولوی صواف قاضیہ ندوی سے بھی گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ کوسموس اسپورٹ سینٹر کے ذمہ دار مولانا انجم گنگاولی صاحب سے میری گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سید انس و جاں کا کرم ہو گیا، دور سر سے میرے بار غم ہو گیا، سید انس و جاں کا کرم ہو گیا، دور سر سے میرے بار غم ہو گیا۔ میں کہتا منتشر جادہ زیست پر، میں کہتا منتشر جادہ زیست پر، آپ کی ایک نگاہ سے باہم ہو گیا، دور سر سے میرے بار غم ہو گیا۔ وہ تبسم فشاں لب جو یاد آ گئے، وہ تبسم فشاں لب جو یاد آ گئے، مندمل زخم تیغ عالم ہو گیا، دور سر سے میرے بار غم ہو گیا، سید انس و جاں کا کرم ہو گیا، دور سر سے میرے بار غم ہو گیا۔ اس میں سرکار ہونٹوں پہ آیا میرے، اس میں سرکار ہونٹوں پہ آیا میرے، آنکھ پر نم ہوئی سر بھی خم ہو گیا، دور سر سے میرے بار غم ہو گیا۔ سیل اشک ندامت میں وہ زور تھا، سیل اشک ندامت میں وہ زور تھا، دفتر معصیت کل عدم ہو گیا، دور سر سے میرے بار غم ہو گیا۔ لغزشوں پر میری چشم رحمت ہوئی، لغزشوں پر میری چشم رحمت ہوئی، جادہ حق میں ثابت قدم ہو گیا، دور سر سے میرے بار غم ہو گیا۔ خطبہ آخری وہ لب واہ ہوئے، خطبہ آخری وہ لب واہ ہوئے، اور منشور عالم رقم ہو گیا، دور سر سے میرے بار غم ہو گیا، سید انس و جاں کا کرم ہو گیا، دور سر سے میرے بار غم ہو گیا۔ دور طائب کے دل سے ہو آلائش، دور طائب کے دل سے ہو آلائش، پاک جیسے بتوں سے حرم ہو گیا، دور سر سے میرے بار غم ہو گیا، سید انس و جاں کا کرم ہو گیا، دور سر سے میرے بار غم ہو گیا۔ ایک بہت ہی سرگرم رکن مولوی محی الدین بشار ندوی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مہمانوں کا استقبال بھی کریں
اور آج کے اس جلسے کی اور نعتیہ مشاعرے کے غرض و غایت پر بھی روشنی ڈالیں۔ مولوی بشار رکن الدین ندوی۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اسی طرح اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور اسی طرح نبوت کے بہت سارے اہم واقعات اس مہینے میں انجام پائے، جس کی وجہ سے اس مہینے کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اور اسی مناسبت سے ہماری بزم شعر ادب کی طرف سے، محفل شعر ادب کی جانب سے یہ نعتیہ نشست اسی مناسبت سے منعقد کی جا رہی ہے۔ نعتیہ صنف کی اگر تاریخ کو ہم اگر دیکھنا چاہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے۔ خود صحابہ کے بعد تابعین تابعین وغیرہ نے اس صنف کو اپنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیہ شاعری اس وقت سے چلی آ رہی ہے اور آج بھی چل رہی ہے، اور اس دنیا کے وجود میں رہنے تک یہ شاعری چلتی رہے گی۔ آپ کی مدح میں اشعار لکھتے جاتے رہیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، ان کے نام کو اللہ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے، ان کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلندی عطا کی، آپ کے ذکر کو بہت بڑا مقام عطا کیا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں نمازوں میں، اذانوں میں، ہر جگہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ تو لہذا جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، اللہ کا نام باقی رہے گا، اللہ کا دین باقی رہے گا، اور اسی طرح اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ نبی کا نام بھی باقی رہے گا، اور نبی کے ماننے والے بھی باقی رہیں گے۔ اگر صحابہ کرام کے دور میں ہم شاعروں کی بات کریں تو حضرت حسان ابن ثابت ہیں، اور اسی طرح حضرت کعب اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار کہے ہیں۔ اور اس کے بعد تابعین تابعین کے دور میں حضرت امام شافعی وغیرہ نے بھی اس سلسلے میں اپنے اشعار کہے ہیں۔ اگر ہم نعتیہ مشاعروں کی روایت کی بات کریں تو اردو میں نعتیہ شاعری بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ جس طرح اردو زبان ترقی پذیر ہوتی گئی اور اردو ادب بھی فروغ پاتا گیا، اسی طرح نعتیہ شاعری بھی اردو میں فروغ پاتی رہی، اور خاص طور پر حضرت علامہ اقبال اور اسی طرح حضرت علامہ اقبال اسی طرح حالی نے اس کو رخ دینے میں اہم کردار ادا کیا، اور غزل و نظم سے نکال کر اس کو ایک صحیح فکر دینے اور نعتیہ شاعری کی طرف موڑنے میں ایک اہم رول ادا کیا۔ اور اگر ہم بھٹکل کی نعتیہ شاعری کی بات کریں تو ایک دور تک بھٹکل میں ادب کی ایک فضا قائم تھی، اور یہاں پر نعتیہ مشاعرے اور اسی طرح ادبی فضا اور اسی طرح ادبی مشاعرے وغیرہ ہوتے تھے، اور یہاں پر لوگوں میں ذوق پایا جاتا تھا، بڑے بڑے مشاعرے منعقد ہوتے تھے، خود بڑے بڑے شعراء بھٹکل میں آ کر اپنا کلام سنانا پسند کرتے تھے اور یہاں کے بعض احباب کی تحسین کیا کرتے تھے۔ لیکن پچھلے چند عرصوں سے حضرت فطرت بھٹکلی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، اور پھر اس کے بعد جب ادارہ ادب اسلامی وغیرہ نے اس سلسلے میں محاذ سنبھالا اور بھٹکل میں شعری نشستیں منعقد کرنے اور ادبی فضا کو بحال کرنے کی کوششیں کی، لیکن اس کے بعد گزشتہ چند برسوں سے اس میں ایک طرح کا جمود طاری تھا، اور بھٹکل کی ادبی فضا میں ایک طرح سے جمود طاری تھا۔ تو لہذا اسی مناسبت سے اور اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے محفل شعر و ادب نے سوچا کہ بھٹکل کی ادبی فضا کو اثر نو قائم کیا جائے، اور اس میں جو یہ ادبی فضا مرجھا گئی ہے اس میں دوبارہ سے ایک زندگی دوڑائی جائے۔ تو اسی مقصد سے ہم نے نعتیہ اسی طرح کے مشاعروں کو منعقد کرنے کی فکریں کی اور اس کو آگے بڑھایا، اور الحمدللہ اب تک ہمارے 10 سے زائد شعری نشستیں منعقد ہو گئی ہیں، جس میں ترغیب بھی ہیں اور غیر ترغیب بھی ہیں، اور اسی طرح اس سے قبل ہماری ایک ترغیب نعتیہ نشست بھی منعقد ہو چکی ہے۔ اگر اس وقت بھٹکل میں ادبی محاذ پر کام کرنے والوں کو دیکھا جائے، اور جو بھٹکل میں ادبی فضا اس وقت قائم ہے اس میں جنہوں نے کام کیا اس میں خاص طور پر جامعہ اسلامیہ ہے، اور اسی طرح انجمن کے اردو ڈپارٹمنٹ نے بھی اس میں اہم خدمات انجام دی، اور موجودہ دور کے اندر ادارہ ادب اطفال بھٹکل اور اسی طرح ماد امام حسن البنا وغیرہ ادبی میدان میں اور ادبی محاذ پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری نشستیں مختلف علاقوں میں منعقد ہوتی ہیں، اور مختلف اسپورٹس ٹیموں اور مختلف کلبوں کے اشتراک سے نشستیں منعقد ہوتی ہیں مختلف علاقوں میں۔ آج کی نشست بھی ہمارے کوسموس اسپورٹس سینٹر کی جانب سے ان کے ذریعے اہتمام منعقد کی جا رہی ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم آئے ہوئے تمام مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں اہلاً و سہلاً مرحباً بکم کہتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں
کہ جس طرح آئندہ نشستیں منعقد ہوں گی آپ لوگ ضرور تعاون کریں گے اور اس میں شرکت سے اس کو کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کریں گے۔ میں خاص طور پر مہمان خصوصی حضرت مولانا خواجہ صاحب معین الدین اکرمی ندوی کا بھی استقبال کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں اور پھر ایک مرتبہ اہلا وسہلا ورحمۃ بکم کہتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ محفل شعر و ادب کے بینر تلے جو شعری نشستیں منعقد ہوتی ہیں اس میں جتنا اہم رول ان سامعین کا ہوا کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ ان پڑھے لکھے شعراء اکرام کا ہے۔ ہمارے بیچ ایک علم دوست بہت ہی کم آمیز شخصیت برادر مولوی عبدالعلیم شاہین عبدالعلیم ابو ندوی کی ہے، ان کو دعوت کلام دیتا ہوں، وہ آئے اور اپنے کلام سے نوازے۔ یہ دل کہہ رہا ہے آتا ہے کوئی، یہ دل کہہ رہا ہے کہ آتا ہے کوئی، مدینے سے پیغام لاتا ہے کوئی، میری آنکھ میں آ ہی جاتے ہیں آنسو، مدینے کی جانب جو جاتا ہے کوئی۔ جناب عبدالعلیم ابو شاد جامعی آئے اور اپنا کلام پیش کریں۔ صدر صاحب اور مشاعرے کے ذمہ داروں سے جو ہے نعت پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ سیرت مبارکہ میں کہ جو ہے بہت سے پہلو ہے جس کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے، پھر بھی جو ہے میں نے کوشش کی ہے کہ جو ہے واقعات کے روشنی میں نعت کہنے کی کوشش کی ہے۔ مطلب پیش کرتا ہوں۔ اے حبیب خدا خاتم المرسلین تجھ سا دنیا میں کوئی بھی آیا نہیں۔ اے حبیب خدا خاتم المرسلین تجھ سا دنیا میں کوئی بھی آیا نہیں، اس جہاں میں کہیں بھی کسی دور میں تجھ سا خیر البشر کوئی پایا نہیں، اس جہاں میں کہیں بھی کسی دور میں تجھ سا خیر البشر کوئی پایا نہیں۔ ایک سہیلی نے جب سعدیہ سے کہا تم نے مجھ سا کوئی طفل پایا نہیں، ایک سہیلی نے جب سعدیہ سے کہا تم نے مجھ سا کوئی طفل پایا نہیں، سعدیہ نے ذرا مسکرا کر کہا میں نے پایا ہے وہ تم نے پایا نہیں۔ ایک سہیلی نے جب سعدیہ سے کہا تم نے مجھ سا کوئی طفل پایا نہیں، سعدیہ نے ذرا مسکرا کر کہا میں نے پایا ہے وہ تم نے پایا نہیں۔ ابو سفیان جو دشمن جان تھا، ابو سفیان جو دشمن جان تھا اس سے پوچھا تو اس نے یہ سب سے کہا، ابو سفیان جو دشمن جان تھا اس سے پوچھا تو اس نے یہ سب سے کہا میں نے دیکھے ہیں انسان لاکھوں مگر ہاں محمد سا کوئی بھی پایا نہیں۔ اچھا ہے، واہ واہ واہ، میں نے دیکھے ہیں انسان لاکھوں مگر۔ ابو سفیان جو دشمن جان تھا اس سے پوچھا تو اس نے یہ سب سے کہا میں نے دیکھے ہیں انسان لاکھوں مگر ہاں محمد سا کوئی بھی پایا نہیں۔ بھوک سے سارے اصحاب بدحال تھے، بھوک سے سارے اصحاب بدحال تھے، اپنے آقا سے آ کر وہ کہنے لگے، بھوک سے سارے اصحاب بدحال تھے، اپنے آقا سے آ کر وہ کہنے لگے، رب کے محبوب نے جب سنا تو کہا مجھ کو دیکھو کہ میں نے بھی کھایا نہیں۔ اچھا ہے، واہ واہ واہ، بہت عمدہ۔ بھوک سے سارے اصحاب بدحال تھے، اپنے آقا سے آ کر وہ کہنے لگے، رب کے محبوب نے جب سنا تو کہا مجھ کو دیکھو کہ میں نے بھی کھایا نہیں۔ غزوہ جو ہے طائف کا جو ہے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سر سے پاؤں تلک خون ہی خون تھا، سر سے پاؤں تلک خون ہی خون تھا، پھر بھی آقا کے لب پر دعا یہ رہی، اے خدا بخش دے یہ تو نادان ہے، اے خدا بخش دے یہ تو نادان ہے، بن کے ظالم میں دنیا میں آیا نہیں۔ سر سے پاؤں تلک خون ہی خون تھا، پھر بھی آقا کے لب پر دعا یہ رہی، اے خدا بخش دے یہ تو نادان ہے، بن کے ظالم میں دنیا میں آیا نہیں۔ مقطع پہ پہنچا ہوں۔ در بدر کیوں بھٹکتے ہو اے شاد تم، در بدر کیوں بھٹکتے ہو اے شاد تم، در بدر کیوں بھٹکتے ہو اے شاد تم، پاس قرآن بھی ہے اور سنت بھی ہے، در بدر کیوں بھٹکتے ہو اے شاد تم، پاس قرآن بھی ہے اور سنت بھی ہے، نعت لکھنے کی تم کو سعادت ملی، تم نے واللہ کچھ بھی گوایا نہیں۔ سبحان اللہ، واہ
در بدر کیوں بھٹکتے ہو اے شاد تم، پاس قرآن بھی ہے اور سنت بھی ہے، نعت لکھنے کی تم کو سعادت ملی، تم نے واللہ کچھ بھی گوایا نہیں۔ اے حبیب خدا خاتم المرسلی، تم سا دنیا میں کوئی بھی آیا نہیں، اس جہاں میں کہیں بھی کسی دور میں تجھ سا خیر البشر کوئی پایا نہیں۔ جزاک اللہ۔ اس سے قبل کے مشاعرے کی کارروائی آگے بڑھے، میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب ہاشم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے جناب ہاشم صاحب سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ نعت کہنے کا تعلق جتنا فن سیکھنے سے ہے، اس سے کہیں زیادہ فکر کو مستقیم رکھنے اور سوچ کو صاف ستھری رکھنے سے متعلق ہے۔ اگر کسی شاعر کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے لیکن اس کی فکر درست نہیں تو نعتیہ شاعری کے پل سے گزرنا دشوار عمل ہے۔ یہ میدان اس قدر سعادت مندی سے بھرا ہے کہ یہاں کبھی نو آموز بھی فکر و فن کا چراغ روشن کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تمہید کو طول دیے بغیر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں نوجوان ابھرتے شاعر جنہوں نے اپنی شاعری کی ابتدا میں ہی اچھے نقوش ظاہر کیے۔ ہر ایک بات صحیفہ تھی ام رسول کی، ہر ایک بات صحیفہ تھی ام رسول کی، الفاظ تھے خدا کے زبان تھی رسول کی۔ دیکھیں گے میرے سر کی طرف لوگ حشر میں، دیکھیں گے میرے سر کی طرف لوگ حشر میں، چمکے گی تاج بن کے غلام رسول کی۔ جناب حمدان ندوی آئے اور اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی نئی بالکل نئی نعت ہے، ادبی حضرات یہاں پر موجود ہیں بہت سارے، ہر کسی سے گزارش کروں گا کہ اگر کہیں غلطی وغیرہ کچھ نظر آئے تو ضرور بتا دیں۔ فرشتے گنگناتے ہیں پرندے چہچہاتے ہیں، فرشتے گنگناتے ہیں پرندے چہچہاتے ہیں، نورانی سی شکل لے کر محمد اترے آتے ہیں۔ فرشتے گنگناتے ہیں پرندے چہچہاتے ہیں، نورانی سی شکل لے کر محمد اترے آتے ہیں۔ او دیکھو کون آیا ہے فضا کیوں کر معطر ہے، وہ دیکھو کون آیا ہے، او دیکھو کون آیا ہے فضا کیوں کر معطر ہے، اخوت کا علم تامے ہدایت لے کے آتے ہیں۔ محمد ہیں وہ احمد ہیں وہی ختم الرسل بھی ہیں، محمد ہیں وہ احمد ہیں وہی ختم الرسل بھی ہیں، بنو ہاشم گھرانے میں نبی پروان پاتے ہیں۔ برائی ہی برائی تھی ضلالت ہی ضلالت تھی، برائی ہی برائی تھی ضلالت ہی ضلالت تھی، بتوں کے بیچ میں وحدت کی شمع وہ جلاتے ہیں، بتوں کے بیچ میں بتوں کے بیچ میں وحدت کی شمع وہ جلاتے ہیں۔ نگاہ منتظر ہے ایک ہی جانب سبھی کی کیوں، نگاہیں منتظر ہیں، نگاہ منتظر ہے ایک ہی جانب سبھی کی کیوں، مدینے میں چراغاں نبی تشریف لاتے ہیں۔ میسر ہو مجھے بھی ان کے ہاتھوں سے خدا سن لے، میسر ہو مجھے بھی ان کے ہاتھوں سے خدا سن لے، سنا ہے حوض کوثر پہ وہ ہاتھوں سے پلاتے ہیں۔ واہ، خدا کی ذات عالی ہے وہی برتر و بالا ہے، خدا کی ذات عالی ہے وہی برتر و بالا ہے، جسے چاہے گراتے ہیں جسے چاہے اٹھاتے ہیں۔ بلندی ہو کہ رتبہ ہو سبھی ان کے لیے ہمدم، بلندی ہو کہ رتبہ ہو سبھی ان کے لیے ہمدم، دلاسے کے لیے ان کو خدا خود ہی بلاتے ہیں۔ فرشتے گنگناتے ہیں پرندے چہچہاتے ہیں، نورانی سی شکل لے کر محمد تشریف لاتے ہیں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ حضرات، یہ کہا جاتا ہے کہ نعت کہنے کے لیے جو سوز و ساز درکار ہے اسے حاصل کرنے کے لیے آقا کے در پر حاضر ہونا پڑتا ہے۔
حالیہ دنوں در رسول پر حاضری کا شرف پانے والے میرے بہت ہی عزیز اور سعادت مند دوست جناب مولوی شکران خان ادبی دنیا جنہیں میم غازی کے نام سے جانتی ہے، ان کی خدمت میں مولانا رئیس الشاکری کا ایک شعر پیش کرتا ہوں اور دعوت کلام دیتا ہوں کہ حضوری کے شرف والوں سے پوچھو، حضوری کے شرف والوں سے پوچھو، شنیدہ کبود مانند دیدہ۔ دعوت دیتا ہوں جناب شکران خان میم غازی کو عشق و محبت میں ڈوبا ہوا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب پیش خدمت ہے، بشر کے واسطے سامان جنت لے کے آتے ہیں، بشر کے واسطے سامان جنت لے کے آئے ہیں، محمد مصطفیٰ پیغام وحدت لے کے آئے ہیں۔ واہ، وفا اخلاص قربانی عنایت لے کے آئے ہیں، وفا اخلاص وفا اخلاص قربانی عنایت لے کے آئے ہیں، پیامی ہیں محبت کے محبت لے کے آئے ہیں۔ بہت اچھے، وفا بہت اچھے۔ اخلاص قربانی عنایت لے کے آئے ہیں، پیامی ہیں محبت کے محبت لے کے آئے ہیں۔ نہیں جس میں فضیلت شاہ کو ادنا گداگر پر، نہیں جس میں فضیلت شاہ کو ادنا گداگر پر، خدا کے نام بر ایسی شریعت لے کے آئے ہیں۔ جنہیں اپنوں نے جھٹلایا ستایا قید میں ڈالا، جنہیں اپنوں نے جھٹلایا ستایا قید میں ڈالا، وہ دشمن کے لیے بھی درس الفت لے کے آئے ہیں۔ ثنا کرتا ہے رب دو جہاں خود جس کی قرآن میں، ثنا کرتا ہے رب دو جہاں خود جس کی قرآن میں، میرے محبوب دنیا میں وہ سیرت لے کے آئے ہیں۔ نہ اچھوں میں شمار اپنا، نہ اپنے پاس کچھ زر ہے، نہ اچھوں میں شمار اپنا، نہ اپنے پاس کچھ زر ہے، در دولت پہ ہم اشک ندامت لے کے آئے ہیں۔ ہٹا دیں اب تو پردہ رخ سے، ہٹا دیں اب تو پردہ آپ رخ سے جانے جانا نا، ہٹا دیں اب تو پردہ آپ رخ سے جانے جانا نا، کہ ہم دیدار کی دیری نہ حسرت لے کے آئے ہیں۔ اور یہ ایک طرحی نعت تھی، ایک مصرع ہم کو دیا گیا تھا، اس پر گرہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ اندھیرے چھٹ ہی جائیں گے جہاں سے اب ضلالت کے، اندھیرے چھٹ ہی جائیں گے جہاں سے اب ضلالت کے، محمد آخری شمع نبوت لے کے آئے ہیں۔ کروں میں کیوں نہ ان پر اپنی جاں قربان اے غازی، کروں میں کیوں نہ ان پر اپنی جاں قربان اے غازی، جو تہمت سہ کے قرآن بہر امت لے کے آئے ہیں۔ کروں میں کیوں نہ ان پر اپنی جاں قربان اے غازی، جو تہمت سہ کے قرآن بہر امت لے کے آئے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ جو اپنا کلام پیش کریں۔ بزم لولاک ہے یہ حلقہ احباب نہیں، بزم لولاک ہے یہ حلقہ احباب نہیں، جنبش چشم یہاں داخل آداب نہیں۔ مولوی رائف کولا فاتح بٹکلی اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو نعتیہ شعر پیش کر کے پوری نعت پیش کروں گا۔ بسے گا کیوں ہمارے دل میں کوئی، بسے گا کیوں ہمارے دل میں کوئی، تمہاری یاد اس دل میں بسی ہے۔ بسے گا کیوں ہمارے دل میں کوئی، تمہاری یاد اس دل میں بسی ہے۔ تمنا اپنی شاید رنگ لائے، تمنا اپنی شاید رنگ لائے، کوئی دستک میرے دل پر ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ہیں سب کے دل ربا، صلی علی محمد۔ واہ، آپ ہیں سب کے دل ربا، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ آپ پہ جان و دل فدا، صلی علی محمد۔ آپ ہیں سب کے دل ربا، صلی علی محمد۔ آپ پہ جان و دل فدا، صلی علی محمد۔ اس دل ناصبور میں آپ ہی ہیں بسے ہوئے، اس دل ناصبور میں آپ ہی ہیں بسے ہوئے، کوئی نہیں ہے دوسرا، صلی علی محمد۔ اس دل ناصبور میں آپ ہی ہیں بسے ہوئے، کوئی نہیں ہے دوسرا، صلی علی محمد۔ خلق حسن میں آپ کی کوئی مثال ہی نہیں،
خلق حسن میں آپ کی کوئی مثال ہی نہیں، رتبہ بڑا ہے آپ کا، صلی علی محمد۔ خلق حسن میں آپ کی کوئی مثال ہی نہیں، رتبہ بڑا ہے آپ کا، صلی علی محمد۔ قدرت حق کے شاہکار آپ کے حسن کے حضور، قدرت حق کے شاہکار آپ کے حسن کے حضور، چاند بھی ماند ماند تھا، صلی علی محمد۔ قدرت حق کے شاہکار آپ کے حسن کے حضور، چاند بھی ماند ماند تھا، صلی علی محمد۔ آپ کے در پہ آؤں میں اور سکون پاؤں میں، آپ کے در پہ آؤں میں اور سکون پاؤں میں، آپ ہیں دل کا مدعا، صلی علی محمد۔ آپ کے در پہ آؤں میں اور سکون پاؤں میں، آپ ہیں دل کا مدعا، صلی علی محمد۔ پڑھیے درود اور سلام لیجئے ادب سے ان کا نام، پڑھیے درود اور سلام لیجئے، پڑھیے درود اور سلام لیجئے ادب سے ان کا نام، میرے خدا نے بھی کہا، صلی علی محمد۔ پڑھیے درود اور سلام لیجئے ادب سے ان کا نام، میرے خدا نے بھی کہا، صلی علی محمد۔ فاتح دل شکستہ کے دل کی ہے بس صدا یہی، فاتح دل شکستہ کے دل کی ہے بس صدا یہی، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ لوگ کرتے ہیں اس کے اندر تبدیلی کے آثار بھی اسی طرح نظر آتے ہیں۔ بڑے لوگوں سے قصب فیض کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نو آموز لوگ بھی بہت جلد اپنے پیش روؤں کے شانہ بشانہ چلنے لگتے ہیں۔ جناب انیس بھٹکلی کا نعتیہ کلام آپ خود سنیے اور فیصلہ کیجئے کہ ان کی فکر کتنی پاکیزہ ہے اور فن پر ان کی کتنی مضبوط گرفت ہے۔ دو ایک کو چاہیے تو برا ہوتا ہے، دو ایک کو چاہیں تو برا ہوتا ہے، آپس میں سلوک ناروا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب کو چاہا میں نے، اب دیکھیے میرے لیے کیا ہوتا ہے۔ جناب انیس بھٹکلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ ایک تازہ نعت جو آج ہی ہوئی ہے، ممکن ہے کچھ کوتاہی ہو جائے اس کے اندر، میں پیش کرتا ہوں۔ خدا رحمتیں جب نہایت کرے، خدا رحمتیں جب نہایت کرے، خدا رحمتیں جب نہایت کرے تو محبوب اپنا عنایت کرے۔ خدا رحمتیں جب نہایت کرے تو محبوب اپنا عنایت کریں، تو محبوب اپنا عنایت کرے۔ وہ بولے زمیں پر خدا کی زباں، وہ بولے زمین پر خدا کی زبان، وہ بولے زمیں پر خدا کی زباں، زمانے میں روشن ہدایت کرے۔ واہ۔ وہ بولے زمیں پر خدا کی زباں، زمانے میں روشن ہدایت کرے۔ شعر بطور خاص۔ ارشاد۔ ثنائے خدا میں زباں اس کی گم، ثنائے خدا میں زباں اس کی گم، کتاب خدا اس کی مدحت کرے۔ ثنائے خدا میں زباں اس کی گم، کتاب خدا اس کی مدحت کرے۔ رسائی ہے سدرا سے آگے تلک، رسائی ہے سدرا سے آگے تلک، رسائی ہے سدرا سے آگے تلک، بظاہر زمیں پر سکونت کرے۔ رسائی ہے سدرا سے آگے تلک، بظاہر زمیں پر سکونت کرے۔ واہ، بظاہر زمین پر سکونت، بہت عمدہ۔ پرانی چٹائی پہ بیٹھے مگر، پرانی چٹائی پہ بیٹھے مگر، پرانی چٹائی پہ بیٹھے مگر، وہ دونوں جہاں پر حکومت کرے۔ واہ 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 واہ۔ پرانی چٹائی پہ بیٹھے مگر، وہ دونوں جہاں پر حکومت وہ کرے۔ دونوں جہاں پر حکومت کرے۔ سبحان اللہ۔ بشارت جہنم کی فوراً ملے، بشارت بشارت جہنم کی فوراً ملے،
बशारत जहन्नम की फौरन मिले अगर कोई उससे अदावत करे। वाह। बशारत जहन्नम की फौरन मिले अगर कोई उससे अदावत करे। खुदा की मोहब्बत जिसे चाहिए, खुदा की मोहब्बत जिसे चाहिए उसे चाहे तो फिर वो नबी से मोहब्बत करे। क्या मिसरा है, बहुत उम्दा। और पढ़िए। वाह वाह। खुदा की मोहब्बत जिसे चाहिए, खुदा की मोहब्बत जिसे चाहिए तो फिर वो नबी से मोहब्बत करे। ये रंगे तखय्युल ये हुस्ने अदब, वाह। ये रंगे तखय्युल ये हुस्ने अदब तगज़ुल भी नातों की खिदमत करे। वाह वाह। ये रंगे तखय्युल भी नातों की खिदमत ये रंगे तखय्युल ये हुस्ने अदब तगज़ुल भी नातों की खिदमत करे। अल्लाह अल्लाह कैसी है अज़मत रसूलुल्लाह की, अल्लाह अल्लाह कैसी है अज़मत रसूलुल्लाह की। अर्श से ताफर्श है मिदहत रसूलुल्लाह की। अर्श से ताफर्श है। मौसमों की शौखियाँ सब दिलकशी अपनी जगह, मौसमों की मौसमों की शौखियाँ सब दिलकशी अपनी जगह। हुस्न का मेयार है सूरत रसूलुल्लाह की। वाह। मौसमों की शौखियाँ सब दिलकशी अपनी जगह। हुस्न का मेयार है सूरत रसूलुल्लाह की। कहकशाएँ खूबसूरत उनके कदमों के तुफैल, कहकशाएँ खूबसूरत कहकशाएँ खूबसूरत उनके कदमों के तुफैल। निखाते हफ्ता आसमां रिफात रसूलुल्लाह की, निखाते हफ्ता आसमां रिफात रसूलुल्लाह की। जाविदा हैं सीरत व किरदार के सच्चे नक़ूश, जाविदा हैं सीरत व किरदार के सच्चे नक़ूश। हश्र तक है ज़ौफ़शां सुन्नत रसूलुल्लाह की, हश्र तक है ज़ौफ़शां सुन्नत रसूलुल्लाह की। फासलों में बेकरारी और फसाद ज़हन दिल, फासलों में बेकरारी और फसाद ज़हन दिल यानी दारू ये शिफा क़ुर्बत रसूलुल्लाह की, यानी दारू ये शिफा क़ुर्बत रसूलुल्लाह की। मगरिबी तहज़ीब से है इस्तिफ़ादा सुबह शाम, मगरिबी तहज़ीब से है इस्तिफ़ादा, मगरिबी तहज़ीब से है इस्तिफ़ादा सुबह शाम। और ये दावा कि है चाहत रसूलुल्लाह की, मगरिबी तहज़ीब से है इस्तिफ़ादा सुबह शाम। और ये दावा कि है चाहत रसूलुल्लाह की। ज़िंदगी की ज़ुल्मतों में काम आएगी अनीस, ज़िंदगी की ज़ुल्मतों में काम आएगी अनीस। दिल में रोशन कीजिए उल्फत रसूलुल्लाह की। लहलहा उठी अरब में दीन हक़ की खेतियाँ, फ़ज़ल है अल्लाह का मेहनत रसूलुल्लाह की। हज़रात, किसी ज़माने में हमने शेर पढ़ा था कि सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग ज़िंदा हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। हवाओं में खुशबू घोलने वाले हमारे यहाँ के एक अत्तार, एक अच्छे शायर जो कई दिनों से मंजरनामे पर नहीं है, मेरी मुराद है जनाब इसहाक हसन साहब से। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। एक नात पेश खिदमत है। सफ़ा की पहाड़ी से जिसने बुलाया, सफ़ा की पहाड़ी से जिसने बुलाया, अज़ाबे इलाही से जिसने डराया, और एक जादे कामरानी दिखाकर हमेशा की रुसवाइयों से बचाया। सलाम उस पे हरदम दरूद उस पे पैहम, सलाम उस पे हरदम दरूद उस पे पैहम। हुवल्लाहु अकबर का नारा लगाया, हुवल्लाहु अकबर का नारा लगाया, बुतों की परस्तिश को जिसने मिटाया,
جہاں 360 بت کی تھی پوجا، جہاں 360 جہاں 360 بت کی تھی پوجا، وہیں جس نے فانوس سے وحدت جلایا، سلام اس پہ ہر دم درود اس پہ پہ ہم، سلام اس پہ ہر دم درود اس پہ پہ ہم۔ سرے عرش جس کو خدا نے بلایا، سرے عرش جس کو خدا نے بلایا، بلندی کا ہر ایک منظر دکھایا، اور اپنے تقرب کا اعزاز دے کر، اور اپنے تقرب کا اعزاز دے کر بنی نوع انسان کا رتبہ بڑھایا، سلام اس پہ ہر دم درود اس پہ پہ ہم، انسان کا رتبہ بڑھایا، سلام اس پہ ہر دم درود اس پہ پہ ہم۔ وہ جس نے کیا صدق کا بول بالا، وہ جس نے کیا صدق کا بول بالا، وہ جس نے کیا ظلمتوں میں اجالا، وہ گفتار جس کی تھی ہیروں کی مالا، وہ گفتار جس کی تھی ہیروں کی مالا، وہ حق گو تا حق بات ہی کہنے والا، سلام اس پہ ہر دم درود اس پہ پہ ہم، سلام اس پہ ہر دم درود اس پہ پہ ہم۔ محبت دلوں میں جگہ دینے والا، زمانے کو درس وفا دینے والا، محبت دلوں میں جگہ دینے والا، زمانے کو درس وفا دینے والا، تصور میں میرے ہے طائف کا منظر، تصور میں میرے ہے طائف کا منظر، وہ مجروح ہو کر دعا دینے والا، سلام اس پہ ہر دم درود اس پہ ہم، سلام اس پہ ہر دم درود اس پہ ہم۔ یتیموں کو جس نے گلے سے لگایا، یتیموں کو جس نے گلے سے لگایا، کہ ایک ایک حق ان کا ان کو دلایا، خواتین کے مرتبے کو بڑھا کر انہیں محترم شمع خانہ بنایا، سلام اس پہ ہر دم درود اس پہ ہم، سلام اس پہ ہر دم درود اس پہ ہم۔ تبسم سے عاری لبوں کو ہنسی دی، تبسم سے عاری لبوں کو ہنسی دی، یتیموں کو جس نے نئی زندگی دی، خوشی کو ترستے ہوں کو خوشی دی، خوشی کو ترستے ہوں کو خوشی دی، جو گھر بے دیا تھا اسے روشنی دی، سلام اس پہ ہر دم درود اس پہ ہم، سلام اس پہ ہر دم درود اس پہ ہم۔ وہ عبد خدا بھی رسول خدا بھی، وہ عبد خدا بھی رسول خدا بھی، اور راتوں کو سجدے میں غرق دعا بھی، وہ عابد بھی سلطان بھی کشور کشا بھی، وہ عابد بھی سلطان بھی کشور کشا بھی، وہ مظلوم کا مونسو ہم نوا بھی، سلام اس پہ ہر دم درود اس پہ ہم، سلام اس پہ ہر دم درود اس پہ ہم۔ دل و جاں سے حسان اس کا فدائی، دل و جاں سے حسان اس کا فدائی، ہے زیبا جسے منصب پیشوائی، جہاں خون کا پیاسا تھا بھائی کا بھائی، جہاں خون کا پیاسا تھا بھائی کا بھائی، وہیں جس نے شمع اخوت جلائی، سلام اس پہ ہر دم درود اس پہ ہم۔ شکریہ جزاک اللہ۔ حضرات، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایسے پڑھے لکھے شعراء موجود ہیں جن کی شاعری میں درد بھی ہے، جن کی شاعری میں سوز ہے، جنہوں نے نعت رسول کو ہی اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ علم نواز، علم دوست اور اپنی فکری بصیرت کی وجہ سے اپنے طلباء کے دلوں میں گھر کرنے والی ایک ایسی شخصیت جن کی نظر قرآن مجید کی تفسیر پر بھی ہے، جن کی نظر عربی ادب پر بھی ہے، جن کی نظر میں اردو ادب اور اس کے مختلف ادوار بھی ہیں، جنہوں نے مختلف شعراء کا کلام پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اور نوجوانوں کو وہ اسی ناحیے سے تیار بھی کرتے ہیں۔ میری مراد ہے میرے عزیز دوست، بچپن کے دوست مولانا سمعان خلیفہ ندوی، وہ اسٹیج پر نہیں آتے ہیں، آج انہوں نے ہماری محبت میں یہ دعوت قبول کی ہے۔ میں سب سے پہلے محفل شعر و ادب کی طرف سے ان کا استقبال بھی کرتا ہوں اور انہیں دعوت کلام دیتا ہوں۔ وہ تشریف لائیں، مولانا سمعان خلیفہ ندوی اپنی بہترین نعت سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ موضوع کی مناسبت ہے یا عزیز دوست کی محبت جو یہاں پر کھینچ لائی، نعت کے کچھ اشعار حاضر خدمت کرتا ہوں۔ فروزاں ہر گھڑی نام نبی ہے، فروزاں ہر گھڑی نام نبی، فروزاں ہر گھڑی نام نبی ہے، اسی سے کائنات دل سجی ہے۔ ہائے ہائے واہ، فروزاں ہر گھڑی نام نبی ہے، کیا پیارا شعر، اسی سے کائنات دل سجی ہے۔ ہمارے دل کی دنیا میں تمہیں سے، ہمارے دل کی دنیا میں تمہیں سے اجالا ہے، ضیا ہے، روشنی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کلام ہے، واہ۔ ہمارے دل کی دنیا میں تمہیں سے اجالا ہے، ضیا ہے، روشنی ہے۔ بہاریں ہیں تمہارے دم قدم سے، بہاریں ہیں تمہارے دم قدم سے، تمہیں سے اس جہاں کی دلکشی ہے۔ واہ بہت عمدہ۔ ہرا تم سے ہے نخل آرزو اور ہرا تم سے ہے نخل آرزو اور عقیدت کے شجر میں تازگی ہے۔ درودوں سے مجھے سیری ہو کیوں کر، درودوں سے مجھے سیری ہو کیوں کر، اسی سے انبساط دائمی ہے۔ واہ واہ واہ، درودوں سے مجھے سیری ہو کیوں کر، اسی سے انبساط دائمی ہے۔ تمہارے نام کی لذت نہ پوچھو، تمہارے نام کی لذت نہ پوچھو، تمہارے نام کی لذت نہ پوچھو، حلاوت ہے کشش ہے دل بری ہے، حلاوت ہے کشش ہے دل بری ہے۔ تمہارے نام کی لذت نہ پوچھو، میں بھی عجب ہیں، محبت کے کرشمے بھی عجب ہیں، جدائی ہے تڑپ ہے بے کلی ہے، جدائی ہے تڑپ ہے بے کلی ہے۔ محبت کے کرشمے بھی عجب ہیں، جدائی ہے تڑپ ہے بے کلی ہے۔ کسی پہلو قرار آئے نہ تم بن، کسی پہلو قرار آئے نہ تم بن، دل مضطر ہے اشکوں کی جھڑی ہے، دل مضطر ہے اشکوں کی جھڑی ہے۔ تمہاری مدح میں سمان ہے گم، تمہاری مدح میں سمان ہے گم، یہی اس کی متاع آگہی ہے، یہی اس کی متاع آگہی ہے۔ ایک اور نعت پیش خدمت ہے۔ پھر طائر حق محو سرود ازلی ہے، پھر طائر حق محو سرود ازلی ہے، اور میری زباں وقف ثنائے نبوی ہے۔ پھر طائر حق محو سرود ازلی ہے، اور میری زباں وقف ثنائے نبوی ہے۔ احساس کی وادی میں رواں نور کی ندیاں، احساس کی وادی میں رواں نور کی ندیاں، محبوب کی صورت جو نگاہوں میں بسی ہے، محبوب کی صورت جو نگاہوں میں بسی ہے دل کے گلابوں میں تیرے نام کی خوشبو، ہے دل کے گلابوں میں تیرے نام کی خوشبو، انفاس کی لہروں میں تیرا ذکر خفی ہے، انفاس کی لہروں میں تیرا ذکر خفی ہے۔ ساقی تیرے دربار میں ہو اذن حضوری، ساقی تیرے دربار میں ہو اذن حضوری، تجھ سے تو بچھڑ کر میری جاں ہی پہ بنی ہے، تجھ سے تو بچھڑ کر میری جاں ہی پہ بنی ہے۔ فرقت میں میری آنکھ سے بہتے ہیں جو آنسو، فرقت میں میری آنکھ سے بہتے ہیں جو آنسو، یہ اشک ندامت ہے یا موتی کی لڑی ہے۔ طوفان حوادث میں کہیں بجھ ہی نہ جائے، طوفان حوادث میں کہیں بجھ ہی نہ جائے، جو آتش الفت میرے سینے میں لگی ہے، جو آتش الفت میرے سینے میں لگی ہے۔ اے زیب جہاں روح صبا جان بہاراں، اے زیب جہاں روح صبا جان بہاراں، آمد سے تیری محفل کونین سجی ہے، آمد سے تیری محفل کونین سجی ہے۔ اے زیب جہاں روح صبا جان بہاراں، آمد سے تیری محفل کونین سجی ہے۔ اے میرے دل و جان کی اقلیم کے سلطان، اے میرے دل و جان کی اقلیم کے سلطان، اے میرے دل و جان کی اقلیم کے سلطان، دنیا محبت تیرے قدموں میں بچھی ہے، دنیا محبت تیرے قدموں میں بچھی ہے۔ اے کاش وہ سماں تیرے جاروب کشوں میں، اے کاش وہ سماں تیرے جاروب کشوں میں، اشعار کے پیکر میں تمنا یہ ڈھلی ہے، اشعار کے پیکر میں تمنا یہ ڈھلی ہے۔ ایک اور نعت پیش کر کے میں اپنی جگہ لوں گا۔
सरवरे कौनैन की जब याद तड़पाए मुझे, सरवरे कौनैन की जब याद तड़पाए मुझे, बेकरारी कूचे जाना में ले जाए मुझे। सरवरे कौनैन की जब याद तड़पाए मुझे, बेकरारी कूचे जाना में ले जाए मुझे। मेरे सर का साहिबां है गुंबद खजरा का नूर, मेरे सर का साहिबां है गुंबद खजरा का नूर। असर हाजिर की तजल्ली कैसे रास आए मुझे, असर हाजिर की तजल्ली कैसे रास आए मुझे। तू मेरे दिल का है काबा, मैं हूँ सरतापा तवाफ, तू मेरे दिल का है काबा, मैं हूँ सरतापा तवाफ। बेकली दीदार को हर आन तरसाए मुझे, बेकली दीदार को हर आन तरसाए मुझे। गुलशने तैयबा के फूलों से है मुझको राबिता, गुलशने तैयबा के फूलों से है मुझको राबिता। खारजारों में ज़माना कैसे उलझाए मुझे, खारजारों में ज़माना कैसे उलझाए मुझे। डगमगाते हैं कदम जब कारज़ारे ज़ीस्त में, डगमगाते हैं कदम जब कारज़ारे ज़ीस्त में। उनकी रहमत का तसव्वुर थामने आए मुझे, उनकी रहमत का तसव्वुर थामने आए मुझे। शाह बतहा के गुजारे को खजूरें तक न थी, शाह बतहा के गुजारे को खजूरें तक न थी। इशरते दुनिया कोई फिर कैसे दिखलाए मुझे, इशरते दुनिया कोई फिर कैसे दिखलाए मुझे। तेरा एजाज़े सुखन इल्मो अदब का इनकलाब, तेरा एजाज़े सुखन इल्मो अदब का इनकलाब। आसमान इल्म फन पर खूब चमकाए मुझे, आसमान इल्म फन पर खूब चमकाए मुझे। खुशबख्त कहो मैं हूँ सना खान मोहम्मद, खुशबख्त कहो मैं हूँ सना खान मोहम्मद। है नात का नजराना दरे शान मोहम्मद, है नात का नजराना दरे शान मोहम्मद। कौनैन की दौलत से सिवा कहिए ये दौलत, कौनैन की दौलत से सिवा कहिए ये दौलत। हासिल कहीं हो जाए जो इरफान मोहम्मद, हासिल कहीं हो जाए जो इरफान मोहम्मद। है नात का नजराना दरे शान मोहम्मद। हर लम्हा फरोज़ा है बसीरत की निगाहें, हर लम्हा फरोज़ा है बसीरत की निगाहें। आँखों से लगाया है जो फरमान मोहम्मद, आँखों से लगाया है जो फरमान मोहम्मद। है नात का नजराना दरे शान मोहम्मद। गैरों का क़ज़िया हो के अपनों के मसाइल, गैरों का क़ज़िया हो के अपनों के मसाइल। लारैब मिसाली है ये मीज़ान मोहम्मद, लारैब मिसाली है ये मीज़ान मोहम्मद। है नात का नजराना दरे शान मोहम्मद। शेर पर तवज्जो चाहता हूँ। शाही से भी बढ़कर है तेरे दर की फकीरी, शाही से भी बढ़कर है तेरे दर की फकीरी। शाहों से भी ऊंचे हैं गदायान मोहम्मद, बहुत खूब। शाहों से भी ऊंचे हैं गदायान मोहम्मद, शाहों से भी ऊंचे हैं गदायान मोहम्मद।
سب بخش دیے جائیں گے، ہے فتح کا دن آج، سب بخش دیے جائیں گے، ہے فتح کا دن آج، اعلان محبت ہے یہ اعلان محمد، اعلان محبت ہے یہ اعلان محمد، عقبہ بھی ہے دنیا بھی رعایت بھی وفا بھی، عقبہ بھی ہے دنیا بھی رعایت بھی وفا بھی، اللہ رے کیا چیز ہے دامان محمد، اللہ رے کیا چیز ہے دامان محمد، اللہ رے کیا چیز ہے دامان محمد، ہے نعت کا نذرانہ در شان محمد، ہر حال میں اب ہار ہی جائیں گے اندھیرے، بڑی الغار ہے اسلام پر، ہر حال میں اب ہار ہی جائیں گے اندھیرے، ہٹ جاؤ مقابل ہیں شناسان محمد، ہٹ جاؤ مقابل ہیں شناسان محمد، ہے نعت کا نذرانہ در شان محمد، پھر کیسے نہ بچ جاتے بھلا بدر کے قیدی، پھر کیسے نہ بچ جاتے بھلا بدر کے قیدی، جب عفو کی جانب ہی تھا میلان محمد، جب عفو کی جانب ہی تھا میلان محمد، ہے نعت کا نذرانہ در شان محمد، تھا خاک کے بستر پہ فقط ہاتھ کا تکیہ، تھا خاک کے بستر پہ فقط ہاتھ کا تکیہ، دیکھے تو کوئی جا کے شبستان محمد، دیکھے تو کوئی جا کے شبستان محمد، ہے نعت کا نذرانہ در شان محمد، مقطع پڑھ رہا ہوں، تعریف کے 100 رنگ بھی پھیکے رہے سالک، تعریف کے 100 رنگ بھی پھیکے رہے سالک، دعویٰ ہے کسے کون ہے حسان محمد، دعویٰ ہے کسے کون ہے حسان محمد، خوش بخت کہو میں ہوں ثنا خان محمد، ہے نعت کا نذرانہ در شان محمد، رہے حیات میں اقبال وہ مقام آئے، اور یہ قطع شمع توحید جلانے آئے، شمع توحید جلانے، شمع توحید جلانے آئے، ظلمت شرک مٹانے آئے، ظلمت شرک مٹانے آئے، شاہ کونین ہدایت کا سبق، شاہ کونین ہدایت کا سبق سارے عالم کو پڑھانے آئے۔ اچھا ہے، تازہ ترین نعت ہے، شافی روز جدا محبوب رب العالمین، شافع روز جزا محبوب رب العالمین، دو جہاں کے پیشوا محبوب رب العالمین،
آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام۔ آپ فخر انبیاء، آپ فخر انبیاء محبوب رب العالمین، آپ فخر انبیاء محبوب رب العالمین۔ شمع حق سے آپ نے جگ میں اجالا کر دیا، شمع حق سے آپ نے جگ میں اجالا کر دیا۔ نور حق، نور خدا محبوب رب العالمین، نور حق، نور خدا محبوب رب العالمین۔ مومن و مشرک سبھی شیدا تھے حسن خلق پر، مومن و مشرک سبھی شیدا تھے حسن خلق پر۔ خوش کلام و خوش نوا محبوب رب العالمین، خوش کلام و خوش نوا محبوب رب العالمین۔ مال و زر کیا چیز ہے قربان کی ہے جان بھی، مال و زر کیا چیز ہے قربان کی ہے جان بھی۔ آپ پر تھے سب فدا محبوب رب العالمین۔ فخر آدم داعی حق محسن انسانیت، فخر آدم داعی حق محسن انسانیت۔ مرحبا صد مرحبا محبوب رب العالمین، مرحبا صد مرحبا محبوب رب العالمین۔ پشت پر مہر نبوت ہے رسالت کی سند، پشت پر مہر نبوت ہے رسالت کی سند۔ یہ بھی ہے اس کی عطا، یہ بھی ہے اس کی عطا محبوب رب العالمین۔ اور مقطع ہے، بھیجیے اس ذات پر اقبال روز و شب درود، بھیجیے اقبال اس ذات پر، بھیجیے اس ذات پر اقبال روز و شب درود۔ دل میں ہو صبح و مساء محبوب رب العالمین۔ واہ حضرات، ابھی صرف صدر مشاعرہ اپنا کلام سنائیں گے، اس سے پہلے 2 منٹ میں آپ لوگوں کی درمیان حائل ہو رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں جنوبی ہند کی 6 ریاستوں میں جامعہ اسلامیہ کے ایک طالب علم عبدالہادی ابن مولانا عرفان یسیم نے اذان کے مسابقے میں 6 ریاستوں کی سینکڑوں نوجوانوں میں پہلا مقام حاصل کیا تھا۔ محفل شعر و ادب کے ہمارے نوجوانوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس موقع پر ان کی تہنیت کی جائے۔ میں عزیزی عبدالہادی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں 1 منٹ کے لیے تشریف لائیں، اور میں حضرت مولانا خواجہ معین الدین اکرمی مدنی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی شال پوشی کریں۔ عبدالہادی، اس مسابقے میں انہوں نے بھٹکل کی نمائندگی کی، حالانکہ بھٹکل کے دوسرے طلباء نے بھی بہت امتیازی مقام حاصل کیا۔ میں عزیزی عبدالہادی کو یہاں پر اسٹیج پر بلاتا ہوں، محفل شعر و ادب کی طرف سے ان کی تہنیت کی جا رہی ہے۔ میں حضرت مولانا خواجہ معین الدین اکرمی مدنی سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی شال پوشی فرمائیں۔ صدر مشاعرہ جناب ڈاکٹر حنیف شباب صاحب ان کی گل پوشی کریں۔ میں چیف قاضی مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین حضرت مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی خدمت میں تہنیت پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ جس کامیابی کی انہوں نے اذان کے ذریعے سے دعوت دی، وہ کامیابی ان کو زندگی کے ہر مرحلے میں نصیب ہو۔ ہم سب کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہت ترقیاں نصیب کرے۔ جزاک اللہ۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا۔ میں اس وقت مشاعرے کے اختتام کی طرف بڑھتا ہوں، اور میں
ہمارے اس مشاعرے کے صدر جنہوں نے ایک نسل کی رہنمائی کی ہے، فکری فنی محاذ پر جنہوں نے تربیت کی ہے، ایک نسل کو انہوں نے اردو زبان سکھائی ہے، بے انتہا اپنی فن کی یہ ماہر ہیں، زبان پر زبردست گرفت ہے، فکری اعتبار سے ان کی پختگی کی کوئی اور میں مثال نہیں دے سکتا۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ ڈاکٹر حنیف شباب صاحب کو دعوت کلام دے رہا ہوں، انہی کا ایک شعر پڑھ کر کے میں آواز دیتا ہوں کہ دار پر تم نے چڑھایا مجھ کو اس کا غم نہیں، دار پر تم نے چڑھایا مجھ کو اس کا غم نہیں، اس بہانے شہر سارا متحد تو ہو گیا۔ جناب ڈاکٹر شباب صاحب اپنا نعتیہ کلام پیش کریں۔ السلام علیکم۔ صدارتی کلمات کی بجائے میں اس کلام کو ہی صدارتی کلام کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ابھی تک اپنے روایتی پیرائے میں نعتیں سنی، غزلیہ فارم میں یا نظم کے فارم میں۔ میں جدید نظم کے پیرائے میں اپنی 2-3 نعتیں ہیں، اس میں سے ایک نعتیہ کلام جو ہے کچھ میسیج ہے اس کے اندر، آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ شاید پہلے سن چکے ہوں لیکن ایک اچھی نظم ہے، اس کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اس کا عنوان ہے ہیرا کا سورج۔ ہیرا کا سورج کہا ہے کہ اندھیری شب کی محیب چادر زمانہ اوڑے جو سو رہا تھا، اندھیری شب کی محیب چادر زمانہ اوڑے جو سو رہا تھا، ہیرا سے ابھرا خدا کا سورج، چراغ باطل کے ٹمٹمائے، بتانے تاغوت تل ملائے، لڑکھڑائے، جڑوں سے اپنی اکھڑ گئے اور منہ کے بل وہ زمیں پہ آئے۔ ہیرا کا سورج زمیں کو اپنے شفیق حالے میں لے رہا تھا، آسمان سے سارے عالم پہ نور جیسے برس رہا تھا۔ اندھیری شب کی محیب چادر زمانہ اوڑے جو سو رہا تھا، ہیرا سے ابھرا خدا کا سورج، چراغ باطل کے ٹمٹمائے، بتانے تاغوت تل ملائے، لڑکھڑائے، جڑوں سے اپنی اکھڑ گئے اور منہ کے بل وہ زمیں پہ آئے۔ ہیرا کا سورج زمیں کو اپنے شفیق حالے میں لے رہا تھا، آسمان سے سارے عالم پہ نور جیسے برس رہا تھا۔ اندھیری شب کے پجاریوں نے تمام چالوں تمام حربوں کو آزمایا، قوت زر زور بازو نقد جاں سب داؤ پر جب لگا چکے تو اندھیری شب کے پجاریوں پر کھلا کے ضائع ہوا ہے سب کچھ۔ واہ کیا کہنا ہے۔ عروج ملنا تھا حق کے سورج کو، مل چکا ہے، تمام عالم پہ رحمتوں کا ابر سایہ فگن ہوا ہے، حق کو آنا تھا آ گیا ہے، چلا گیا ہے یہاں سے جانا ہی باطل کو تھا، باطل کو جا چکا ہے۔ ہیرا کے سورج میں وہ چمک ہے، زمین کے ذرے بھی ماہ و انجم کو چھو رہے ہیں، عطا ہے اس کی۔ اندھیری شب کے مسافروں نے منزلوں کا سراغ پایا، ہزاروں لاکھوں درود اس پر، سلام اس پر۔ اب یہاں سے نظم میں تھوڑا گریز آ رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ مگر کروڑوں نفوس اب بھی جہل و غفلت کی گھاٹیوں میں، خیال سرکش کی وادیوں میں، شرک و بدعت کی ظلمتوں میں بھٹک رہے ہیں۔ مگر کروڑوں نفوس اب بھی جہل و غفلت کی گھاٹیوں میں، خیال سرکش کی وادیوں میں، شرک و بدعت کی ظلمتوں میں بھٹک رہے ہیں۔ ہیرا کے سورج سے نابلد ہے، حقیقت مگر غضب ہے، عجب ستم ہے، زمین کے ذرے جو ماہ و انجم کو چھو رہے ہیں، تمام سورج دبائے بیٹھے ہیں اپنی مٹھی میں جیسے ان کی یہ ملکیت ہے۔ میں سوچتا ہوں حساب کے دن خدا کے آگے اندھیری شب کے مسافروں نے جو ہم سے اپنے حقوق مانگے، خدا ہماری خیانتوں کا حساب پوچھے تو پھر بتاؤ سوائے رسوائی کے کیا ملے گا۔ خدا کرے کہ اس سے پہلے ہی جاگ جائیں، بند مٹی کو کھول ڈالیں، کہ اس طرح پھر ہیرا کے سورج کی تابنا کی تمام عالم میں پھیل جائے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ ابھی ہم مہمان خصوصی حضرت مولانا خواجہ معین الدین اکرمی مدنی صاحب سے ایک مختصر سی تذکیر اور
ان کا خصوصی خطاب سنیں گے. میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مختصر اپنے کلمات سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. اما بعد. صدر مشاعرہ اور نہایت ہی معزز شعراء کرام اور اس محفل کو رونق بخشنے والے ہمارے حاضرین، پیارے بچوں، اس وقت بڑی بابرکت محفل چل رہی تھی اور بڑے منجھے ہوئے شعراء اپنے سوز دروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں رس گھولتے ہوئے نعتیہ کلام کو پیش کر رہے تھے. اگر وقت اجازت دیتا تو ان حضرات سے مدحت نبی کو پھر سنتے رہتے، اس لیے کہ یہ موضوع کچھ ایسا موضوع ہے جس موضوع کا کوئی اختتام نہیں، یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اور جس کی کوئی تہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور آپ کی تعریف و توصیف ہم اور آپ کیا بیان کریں گے. خود اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدحت اور آپ کی توصیف و تعریف اپنے کلام کے اندر فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کا جو انداز قرآن پاک میں اختیار کیا ہے، کہیں پر اللہ کے نبی کو محمد کے نام سے پکارا نہیں گیا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی خطاب کیا گیا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، اس طرح کے خطاب سے آپ کو مخاطب کیا گیا ہے. ہم آپ کی امتی ہونے کے لحاظ سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سنیں، خود بھی اپنے الفاظ میں تعریف و توصیف کریں. ہمیں اللہ کے نبی کے حق کی ادائیگی کے لیے ایک چھوٹا سا ذریعہ دیا گیا ہے، وہ ہے درود پاک، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ہم درود پڑھنے والے ہوں. میں محفل شعر و ادب کے ان ذمہ داروں کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ اپنی ماہانہ نشستیں منعقد کرتے ہیں. آج دوسری دفعہ انہوں نے مجھے یہاں پر حاضر ہونے کی اپنی محفل میں دعوت دی ہے، اور وہ بھی نعتیہ محفل میں، جس سے مجھے یقیناً خوشی بھی ہوئی ہے. اس سے پہلے ایک اور محفل تنظیم کی حال میں منعقد ہوئی تھی، محفل شعر و ادب کی، اس میں بھی مجھے حاضری کا موقع ملا اور اندازہ ہوا کہ ہمارے ڈاکٹر شباب کی سرپرستی میں ہمارے نوجوان شعراء اپنے کلام کو ترتیب دے رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بھٹکل کے اندر شعر و شاعری ایک صحیح رخ پر جا رہی ہے، اور اس سے ہمارے نوجوان ابھرتے ہوئے شعراء اس سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں، اور ان کی سرپرستی میں اور دوسرے شعراء کی سرپرستی میں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے گاؤں کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے ایک بہت نیک فعل ہے. ویسے بھی ہمارے شعراء میں کچھ ایسے شعراء بھی ہیں جو کافی منجھے ہوئے شعراء ہیں، اور ان کا کلام بارہا سننے کو ملتا ہے، ان سے ہم جو ہے محظوظ ہوتے رہتے ہیں. چونکہ شعر و شاعری ایک ایسا فن ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یعنی اس وجہ سے نہیں کہ وہ بہت مشکل ترین فن ہے،
اس کے لیے شعری ذوق سب سے پہلے ضروری ہے. فطری ذوق جس کے اندر ہوتا ہے وہی شعر و شاعری کر سکتا ہے. اگرچہ کہ فطری ذوق نہ ہو آدمی کے اندر اور آدمی اپنے علم و فن کے اعتبار سے جتنا بھی پختہ ہو، لیکن اگر شعری اور فطری ذوق اس کے اندر شعری ذوق فطری طور اس کے اندر نہیں پایا جائے گا تو ایک شعر بھی نہیں کہہ سکے گا. اور جس کے اندر یہ ذوق پایا جائے گا اس کے لیے یہ کچھ اتنا آسان ہوگا کہ ہم جیسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھی ان لوگوں پر شک ہونے لگتا ہے کہ انہوں نے خود لکھا ہے یا کہیں سے انہوں نے نقل. اپنا ذوق بن چکا ہے اور اس پر انہوں نے محنت بھی کی ہے اور ان کے ذوق نے ان کو آگے بڑھایا ہے. میں سبھی شعراء کو، ہمارے سبھی جاننے والوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس محفل کے روح رواں ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس عمر کے اندر ان حضرات کی رہنمائی کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے اس کے انشاءاللہ بڑے اچھے نتائج اگلے دنوں کے اندر اور اگلے آنے والے سالوں کے اندر ہمارے سامنے آئیں گے. اور ہمارا یہ علاقہ اس لحاظ سے بھی کچھ اس طرح سے آگے بڑھے گا کہ وہ اپنی الگ سے پہچان بنا لے گا. شعر و شاعری کے لحاظ سے بھی اپنی بہت سی جداگانہ اعتبار سے ہمارے اس علاقے نے اپنی جو پہچان بنائی ہے اس شعر و شاعری کے اندر بھی اور ایک صحیح فکر دینے کے اندر بھی اپنی ایک شعری لحاظ سے ایک صحیح فکر پیش کرنے کی بھی اپنی ایک شان کرے گا. اگرچہ کہ کچھ ادارے اس سلسلے میں بہت کوشاں ہیں، کام کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں اور ہمارے بہت سے شعراء بہت آگے بڑھ چکے ہیں. مزید اس قافلے کے اندر آنے والے ہمارے نوجوان شعراء جڑ جائیں اور اس فن کو اپنے لیے اس طرح سے اختیار کریں کہ وہ ان کی جو ہے رگ و پے میں بس جائے اور اس طرح سے وہ شعری ادب شعر کے ذریعے اور شعری ادب کے ذریعے وہ ان لوگوں تک ایک اچھی غذا پہنچانے والے ہوں جو اس غذا کے محتاج ہیں، جو اس میدان کے اندر بہت پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو آپ کی طرف سے ایک عمدہ غذا مہیا ہو جائے گی اور ان کی جو ہے ان کی پیاس اور ان کی بھوک اس طرح سے مٹ جائے گی. اس لیے کہ ایک عظیم ترین فن ہے، خصوصاً مدحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا فن ہے کہ جس فن کو اختیار کرنا آسان بھی ہے اور بہت سے اعتبار سے مشکل بھی ہے. اس لیے کہ ذرا سا آدمی ادھر ادھر ہو جائے تعریف و توصیف میں کہیں غلو کی حد تک نہ پہنچ جائے. یہ ہے اصل معاملہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور تعریف آخری حد تک کی جا سکتی ہے، لیکن جب اس کے اندر غلو ہو جاتا ہے تو پھر آدمی وہ شرک کے جو ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے شرک و بدعت سے بچ کر کے نکل جانا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. ہمارے مرحوم شاعر حضرت ڈاکٹر فطرت صاحب کا اس سلسلے میں مشہور شعر بھی ہے کہ شرک و بدعت کے تصور سے لرز جاتا ہوں. یہ ایسی وادی ہے، خصوصاً نعت نبوی کی وادی ایسی ہی وادی ہے کہ آدمی اگر اس کو صحیح طریقے پر لے کر نہیں چلا، تعریف میں غلو کر دیا تو کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. حمد باری تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہاں پر کسی طرح کے شرک و بدعت کا کوئی خطرہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے اندر یہ خطرہ ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی کی تعریف و توصیف میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جن کا سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کی شاعری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پسند کیا بلکہ آپ کے لیے مسجد نبوی کے اندر
منبر پر کھڑے ہو کر شاعری کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمہاری شاعری ان کے لیے تیروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور حضرت کعب کی شاعری کے سے خوش ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے ان کی شال پوشی فرمائی اور قصید بردہ اس وقت بھی مشہور ہوا۔ پھر سن 7 ہجری کے اندر علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو قصیدہ قصید بردہ کے نام سے مشہور ہوا کہ انہوں نے جب اللہ کے نبی کی مدح و تعریف و توصیف کے اندر جب آپ نے قصیدہ لکھا تھا، اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی خواب میں آ کر کے ان کو جو ہے شال اڑا رہے ہیں، چادر اڑا رہے ہیں، اور اس طرح سے اس جو ہے نعت کا اور اس کلام پر کو بھی قصید بردہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اور یہ موضوع ہی کچھ ایسا ہے کہ اتنا طویل موضوع اور اس قدر وسیع موضوع، اس کے متعلق میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ اس سمندر کا نہ کنارہ ہے نہ اس کی گہرائی کی کوئی جو ہے اس عمق کو کوئی پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال جس چیز کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں اور جس کام کو لے کر آپ آگے بڑھے ہیں اس پر میں آپ کی ہمت افزائی کیا کروں۔ ایک چھوٹا سا آدمی اور خصوصاً اس شاعری کے اندر ہم کوئی وزن والے آدمی بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے شعراء جن کو شعر و ادب سے دلچسپی ہے، تعلق ہے، وہ آگے بڑھیں اور اس فن میں اپنے جوہر دکھائیں تاکہ آنے والے نسلیں ہمارے ان بزرگوں کو جو گزرے ہیں ان کو بھی یاد کریں، ہمارے موجودہ جو شعراء ہیں ان کو بھی یاد کریں۔ اس سلسلے میں ہر آگے بڑھنے والے کی جو ہے ہمت افزائی اور ان کی جو ہے مدد کی، ان کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت مبارک فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے متعلق اس مناسبت سے آپ نے جو یہ محفل قائم کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا قبول فرمائے اور ہم سبوں کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت جاگوزی فرمائے۔ آپ کے اسوے کو ہمیں زندگی کے اندر اختیار کرتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی ساتھ والہانہ عشق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آخر میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں۔ مولانا محترم نے بہت ہی زیادہ تعریف کر دی ہماری ٹیم کی، اور اس میں میرا نام زیادہ ہی آ گیا۔ میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس بزم کے روح رواں مولوی سید سالک صاحب ہیں اور ان کے نوجوان ساتھی ہیں، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ وہ کچھ مجھ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور جو بھی مجھ سے بن پڑتا ہے میں ان کی رہنمائی کرتا ہوں، ورنہ اس بزم کو چلانے اور اس کی سرگرمیاں آگے بڑھانے کے لیے جو جان توڑ کوشش کرنے میں انہی لوگوں کا کام ہے۔ بیجا میرے نام یا میرے سر میں لینا نہیں چاہتا وہ اعزاز، اور ان کی یہ جو ان کی سعادت مندی ہے کہ یہ لوگ مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ حضرات، ہم اپنے پروگرام کے بالکل آخری کڑی پر پہنچ چکے ہیں۔ میں اس وقت سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اسی نے ہم کو یہ توفیق بخشی کہ ہم یہ نعت رسول کی مجلس قائم کریں۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنے تمام شعراء اکرام کا جنہوں نے اس محفل کو رونق بخشی، پھر اسی طریقے سے میں چیف قاضی مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین حضرت مولانا خواجہ معین الدین اکرمی مدنی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا۔ اسی طریقے سے کوسموس اسپورٹ سینٹر کا بھی میں بہت ہی ممنون ہوں کہ انہوں نے بھی اپنا ہال ہمیں عنایت فرمایا، سارے انتظامات انہی لوگوں نے انجام دیے۔ اسٹوڈنٹ ونگ کوسموس کی خاص کر کے بہت ہی شکریہ کی مستحق ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ہماری اس پیشکش کو قبول بھی کیا اور اپنی طرف سے سارے انتظامات کیے۔ اسی طریقے سے میں فکر و خبر میڈیا ادارے کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہر مرتبہ ہمارے مشاعرے کو
وہ لوگ بہت پابندی کے ساتھ اسے اہتمام کے ساتھ شائع کرتے ہیں اور اپنے یہاں پر یوٹیوب چینل پر محفوظ کرتے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شارٹ دعوت پر انہوں نے آج کی اس نشست کو بھی کیچ کرنے کا گویا کہ انہوں نے منصوبہ بنایا. پھر اسی طریقے سے یہاں جتنے حاضرین ہیں، جتنے طلباء ہیں، جتنے ہمارے نوجوان ہیں، میں ان سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. میں اس وقت چونکہ نعت رسول کی خوشبو سے آپ سب لوگ معطر ہیں، میں حضرات شعراء کرام کی خدمت میں خوشبو کا ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے جناب اقبال سعیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مولانا خواجہ صاحب سے اپنا تحفہ حاصل کریں. جناب مولانا محمد سمعان صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ ہماری طرف سے تحفہ مختصر بلکہ ناچیز ہدیہ ناچیز تحفہ حقیر سا تحفہ قبول کریں. جناب عبدالعلیم ابو صاحب سے گزارش ہے کہ اپنا تحفہ قبول کریں. جناب مولوی رائف کولا ندوی سے گزارش ہے کہ اپنا تحفہ قبول کریں. جناب شقران صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنا تحفہ قبول کریں. اسی طریقے سے عزیزی شعور عسکری سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنا تحفہ قبول کریں. جناب انیس صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنا تحفہ قبول کریں. عزیزی سبیل سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنا تحفہ قبول کریں. اسی طریقے سے ہمارے اس پروگرام کے ایک اور ہمارے شاعر جناب اسحاق حسان صاحب جنہوں نے یہ اس کے لیے انتظام کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. خصوصیت کے ساتھ کنگ پرفیوم کے وہ مالک ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے یہ تحفہ دیا ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا تحفہ قبول کریں. جناب ڈاکٹر محمد حنیف شباب صاحب، مولانا کوسموس اسپورٹ سینٹر کے صدر مولانا انجم گنگاولی صاحب، حضرت مولانا خواجہ صاحب سے اپنا تحفہ قبول کریں. عزیزی سبیل اپنا انعام حاصل کریں. جناب ہمارے حاشم صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تحفہ قبول کریں. میں اپنے تمام حاضرین کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے تمام حاضرین کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس مجلس کے اختتام کا اعلان نہیں کرتا بلکہ اگلی بار کی ملتوی ہونے کے لیے اعلان کرتا ہوں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.